جی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ حضرت محمد کو قرآن میں بار بار اللہ دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت محمد پاگل نہیں ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ الزامات جو حضرت محمد کے اوپر لگ رہے تھے یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور اسی کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ کیا حضرت محمد سچے نبی تھے یا جھوٹے نبی تھے۔ جی پہلا ریفرنس یہ ہے قرآن کا آپ کے سامنے، قرآن 81 ورس 22۔ اللہ حضرت محمد کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ لوگ حضرت محمد کو پاگل کہہ رہے ہیں، مجنوں کہہ رہے ہیں، میڈ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا جو ساتھی ہے یہ پاگل نہیں ہے۔ پھر اس ریفرنس میں بھی قرآن چیپٹر 7 ورس 184، اللہ حضرت محمد کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سارے الزامات سے جو لوگ حضرت محمد کو پاگل پن کے لگا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت محمد میں پاگل پن نہیں ہے۔ پھر قرآن چیپٹر 23 ورس 70 میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت محمد پاگل نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ حضرت محمد پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے باتیں بنا لیتا ہے، وہ اپنے ذہنی توازن میں قائم نہیں ہے اور وہ پاگل ہے۔ پھر قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو پھر آیت نازل کرنی پڑ رہی ہے کہ حضرت محمد میں پاگل پن نہیں ہے۔ پھر لوگ جو ہیں حضرت محمد کو پاگل شاعر کا خطاب دے رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت محمد پاگل شاعر نہیں ہے، میڈ پوئٹ نہیں ہے۔ قرآن چیپٹر 37 ورس 36۔ اور پھر اس آیت میں بھی سیم اللہ تعالیٰ حضرت محمد کا دفاع کر رہے ہیں، لوگوں کے الزامات کے جواب میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ نہیں، حضرت محمد پاگل نہیں ہے۔ تو ایسا اللہ کو بار بار لوگوں کو کیوں بتانا پڑ رہا ہے کہ حضرت محمد جو ہے وہ حواس باختہ نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ میڈ نہیں ہے؟ یہ 7 آیات ہیں قرآن میں، یہ ساری آیات میں نے آپ کے سامنے سکرین پر دکھائی ہیں، جن میں اللہ کوشش کر رہا ہے لوگوں کو سمجھانے کی کہ حضرت محمد جو ہے اس پر تو میری فیور ہے، وہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ You are not by the favor of your Lord a madman۔ تم کوئی پاگل آدمی نہیں ہو، میری فیور کی وجہ سے۔ اللہ قرآن میں یہ باتیں بار بار کر رہا ہے، اور تقریباً 7 جگہوں پر ان باتوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر کوئی بھی مسلمان بڑی آسانی سے میری اس حد تک جو میں نے ویڈیو ابھی تک پیش کی ہے آپ کو، یہاں پہ کوئی بھی مسلمان بڑے آرام سے کامن سینس والا وہ کہے گا کہ دیکھا، لوگ الزام لگا رہے ہیں نا کہ حضرت محمد پاگل ہے، تو الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، اور اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ تو اس لیے اب تک کی یہاں تک کی ویڈیو کو دیکھ کے ایک کامن سینس والا مسلمان بھی کہے گا کہ نہیں، تو غلط ویڈیو بنا رہا ہے۔ لیکن میرے دوست، پکچر ابھی باقی ہے، پکچر ختم نہیں ہوئی، آپ میرے ساتھ رہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، یہ میں ویڈیو یوٹیوب کی اس ٹائٹل کے ساتھ کیوں آپ کو دکھا رہا ہوں؟ کیونکہ جب میں ریفرنس دوں گا، جب میں حدیث کوٹ کروں گا، تو ایک دم مسلمان سب سے پہلی بات کہ یار یہ جھوٹی حدیث ہوگی۔ اس لیے میں ویڈیو پیس ٹی وی کی ذاکر نائک کے جو آرگنائزیشن ہے اس کا یہ پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ حضرت محمد جادو کے اثر میں رہے۔ یہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ میں آگے حدیث میں بھی اس کو بیان کر دوں گا، لیکن ابھی یہاں سکرین پہ اس کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان جائیں کہ یہ حدیث اتھینٹک ہے۔ اور ذاکر نائک، پیس ٹی وی،
ذاکر نائک کو تو آپ اللہ اور محمد سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کی باتوں کو تو آپ اللہ اور محمد سے بھی زیادہ مانتے ہیں. تو اس لیے یہ ویڈیو آپ کے سامنے ٹائٹل کے ساتھ دکھا رہا ہوں. کوئی دیکھنا چاہے تو شوق سے دیکھ سکتا ہے. اور اگر کوئی، یہ انگلش میں ہے، اور اگر کوئی بہن بھائی مجھے کہے گا تو میں اس کی ٹرانسلیشن بنا کے بھی اپلوڈ کر دوں گا. جی، اب یہ ایک مرتبہ نہیں حضرت محمد جادو کے اثر میں رہے، ایک مرتبہ نہیں کہ وہ جادو کا اثر ان پر ہوا، بلکہ ایک سے زیادہ احادیث ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کا بیان ہوا ہے کہ حضرت محمد بار بار شیطان کے اثر میں چلے جاتے ہیں، جادو کے اثر میں چلے جاتے ہیں. یہ حدیث آپ کے سامنے عائشہ سے روایت ہے. اور یہاں پر بھی جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو حضرت محمد جو ہے اس کا حل اور ٹوٹکا تلاش کرتے ہیں، اور اینڈ میں یہ حدیث کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد کو اللہ شفا دے دیتے ہیں، ہیل کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حضرت محمد نبی ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ جی آخری نبی اور اعلیٰ نبی اور ایسے نبی کہ جن جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا، وہ سب نبیوں کے سردار، تو بات یہ ہے کہ ان پر جادو کا اثر ہو کیوں رہا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی اس پر جادو کا اثر ہوگا، اور جادو ہے کیا؟ جادو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، میں آگے ریفرنس آپ کو دکھاؤں گا، اور اس شخص پر ہوتا ہے جس کا ایمان کم ہو اور جو شرک کرے. تو حضرت محمد جو نبی اپنے آپ کو بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کو نبی سمجھ رہے ہیں، ان پر بار بار یہ شیطان کی طرف سے جادو کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے ان کی نبوت کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ان کی نبوتی باتوں کا جن کا اوپر مسلمان ایمان رکھتے ہیں وہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ان کا سچا نبی ہونا جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. جی آگے ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ بھی حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت محمد پر جادو کا ایسا اثر ہوا کہ وہ کچھ کہتے تھے یا نہیں بھی کیا ہوتا تھا تو لوگوں کو کہتے تھے کہ میں نے کر دیا ہے یہ کام. یہ جادو کا ایسا اثر تھا. اب آپ یہ سوچیں کہ اس اثر میں نبی ہے تو وہ جو باتیں کر رہا ہے جو کہ نہیں ہوئی ان باتوں کا معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں پاگل ہونا، اسی کو کہتے ہیں مخبوط الحواس ہونا. تو یہ صرف حضرت محمد کے اوپر پاگل پن کا یا مخبوط الحواس ہونے کا الزام صرف لوگوں کی طرف سے نہیں تھا جو میں نے پہلی 7 آیات دکھائی ہیں. حضرت محمد کے حواری، پجاری اور ان کی بیویاں بھی ان باتوں کا بیان کر رہی ہیں. جادو کے اثر میں ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، وہ مخبوط الحواس ہیں اور پاگل پن کی باتیں کر رہے ہیں. ان باتوں کو آپ نہیں جھٹلا سکتے. ان باتوں سے تصدیق ہوتی ہے کہ جو حضرت محمد کے اوپر الزام لگ رہے تھے پاگل پن کے، ان میں کچھ سچائی تھی، اور چور کی داڑھی میں تنکا تھا، اس لیے اللہ کو بار بار آیتیں بنانی پڑ رہی تھیں، یا حضرت محمد اللہ کی طرف سے آیتیں بنا رہے تھے کہ میں پاگل آدمی نہیں ہوں. یہ حدیث بھی آپ کے سامنے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اب تو حضرت محمد نے اپنی بیویوں کے ساتھ سیکس نہیں بھی کیا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ میں سیکس کر آیا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں. اور کیونکہ ان کے اوپر جادو کا ایسا اثر تھا کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہوئی تھی. اسی کو پاگل پن کہتے ہیں، اسی کو حواس باختہ ہونا کہتے ہیں. اور یہاں پر ایک سوال، بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت محمد اپنے سیکشول ریلیشن بیویوں کے ساتھ، صحابیوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، اور پھر بیویاں ان کو کلیئر کر رہی ہیں، کلیریفائی کر رہی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. یہ کیا سلسلہ سارا چل رہا ہے گفتگو کا؟ حضرت محمد کی بیویوں، حضرت محمد اور صحابیوں کے درمیان، اور پھر ان روایات کو کوٹ کرنے والے، یہ سچی روایات ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد کا معیار نبوت 0 ہے. جی پھر اس حدیث میں حضرت
عائشہ کلیئر کٹ کہہ رہی ہیں کہ حضرت محمد بی وچڈ ہے. بی وچڈ کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیطانی طاقتیں، جن اور چڑیلیں حضرت محمد کو چمٹی ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ سے بہتر اس کا بیان کون کر سکتا ہے جو سب سے قریب ان کے رہنے والی. پھر اس حدیث میں حضرت محمد، عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد بار بار اللہ کو اشتعال دلاتے رہے. ورڈ یوز ہوا ہے انووکڈ، اشتعال دلاتے رہے اللہ کو کہ اب مجھے ٹھیک بھی کر دے اس جادو اور شیطانی اثر سے. اب یہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہیں. قرآن چیپٹر 2 ورس 102، قرآن چیپٹر 16 98 سے 100 تک، کہ زہر جادو کا اثر شیطان کی طرف سے ہے اور ان پر نہیں ہوتا جن کا خدا پر ایمان ہے اور جو شرک نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد پہ یہ بار بار اثر ہو رہا ہے تو وہ شرک بھی کر رہے تھے اور ان کا خدا کے اوپر ایمان بھی نہیں تھا، اور یہ شیطان کی طرف سے سب جادو تھا. تو کیا حضرت محمد کے شرک کا اور شیطان کے اثر میں جانے کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہے قرآن میں؟ جی ہاں، بالکل ملتا ہے. اس کے لیے آپ میری یہ ویڈیو واچ کریں کہ حضرت محمد عزا لات منات کو سجدہ بھی کرتے ہیں، ان سے دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ مشرکین اور بت پرستوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. اس میں میں نے ڈیٹیل سے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں اور تفسیروں کے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد شرک بھی کر رہے تھے اور خدا پر اس کا حضرت محمد کا ایمان کامل نہیں تھا، اور یہ کافی ہے حضرت محمد کے جھوٹے نبی ثابت ہونے کا. اور جیسے بہت سارے ریفرنسز ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ جادو کے اثر کے اندر بھی ہیں. اب یہاں پر یہ حدیث ہے، حضرت محمد کے مرنے سے پہلے حضرت محمد نصیحت لکھنا چاہ رہے ہیں، وصیت لکھنا چاہ رہے ہیں. مرنے سے پہلے اپنی آخری وصیت لکھنا چاہ رہے ہیں، اور حضرت محمد کے حواری جو ہیں بشمول حضرت عمر، انہوں نے حضرت محمد کو زبردستی آخری وصیت نہیں لکھنے دی. آخری وصیت جو نصیحت کی صورت میں وہ کچھ لکھنا چاہ رہے تھے نہیں لکھنے دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد کے قریبی جو ان کے حواری ہیں وہ حضرت محمد کی ذہنی کیفیت کو درست نہیں پا رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اسی کو پاگل پن کہتے ہیں. تو یہ صرف حضرت محمد کے اوپر الزام ہی نہیں تھا پاگل پن کا، بلکہ اس کے ثبوت بھی ہمیں ملتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو شفا دے دی ان جادوؤں سے؟ 2 صورتیں بھی آخری نازل ہوئیں حضرت محمد کو جادو سے بچانے کے لیے؟ نہیں، کیونکہ حواریوں نے حضرت محمد کو جب وصیت نہیں لکھنے دی تو ساتھ یہ بھی کہا ان صحابیوں نے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن کے جو احکامات آ گئے ہیں وہ کافی ہیں. اور قرآن کے احکامات میں قرآن 69:46 میں اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضرت محمد میں پاگل پن بھی تھا، جھوٹی باتیں بھی وہ بناتے تھے، انہوں نے شرک بھی کیا عزالات منات کو سجدہ کر کے، ان سے دعا کر کے. تو پھر اللہ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا فائنل. تو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری شہرگ کاٹ دوں گا اگر تم واقعی شیطانی باتیں بنا رہے ہو، دوسروں کی طرف سے باتیں بنا رہے ہو، اور بار بار جادو کے اثر میں جا رہے ہو شرک کی وجہ سے. آیت صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن آخر ٹائم پہ مرنے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس حالت میں نہیں ہیں، صحابی نہیں ان کو ان حالت میں سمجھ رہے کہ وہ وصیت بھی لکھ سکیں. تو اسی لیے اللہ نے پھر کہا کہ میں تیری شہرگ کاٹ دوں گا، اور ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے حدیث میں کہ حضرت محمد نے مرنے سے پہلے کہا کہ میری شہرگ کٹی جا رہی ہے. دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے، لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. جی، یہ میسج کافی ہے. حضرت محمد
کہ جھوٹے نبی ہونے کا اور ان کی موت جس طریقے سے واقع ہوئی اس ثبوت کے ساتھ، تو اب ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے سچے خدا کی، سچے کلام کی. اور پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کا سچا حواری صحابی، اس کے پاس ایک مرتبہ ایک جادوگر، بڑا جادوگر آ گیا اور اسے خدا کے کلام کی تبلیغ سے روکنے لگا. اعمال کی کتاب اس کا چیپٹر 13 اور ورس 9 سے آنورڈ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤل نے، جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی، اس جادوگر پر، اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خداوند کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا. اسی دم کوہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے. تب صوبہ دار یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے صرف ایک صحابی اور حواری کی پاس وہ اختیار جو خدا کے روح سے اس کو ملا ہے، اور سچا کلام کہ جادوگر بھی ڈر کر بھاگتے ہیں، اور جادوگر اگر سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اندھے ہو کر بھاگ جاتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں وہ خدا کا یہ معجزہ اور ماجرا دیکھ کر، یہ سچائی دیکھ کر ایمان لے کر آتے ہیں. تو ہے کوئی آج اس ویڈیو کو سننے والا، اس میسج کو، اس کلام کو سننے والا جو سچے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے؟ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے. آمین.